قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثلاثون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ 30واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں اور اس سبق کے آغاز میں ایک بریکٹ میں ایک آپ کو جملہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یقف بالباب فتیانی۔ ہاں جی، یقف وقف یقف، تو یہ آپ کا المعتل الفا یعنی مثال ہے اور واو ڈراپ ہو گیا اس میں، تو وقفہ یقفو کے معنی کھڑا ہونا۔ تو یقفو فتیانی، دو نوجوان کھڑے ہیں بالبابی دروازے پر۔ فتیانی فتن لفظ جو ہے اس کے لیے مثنیٰ ہے، اور فتن نوجوان کو کہتے ہیں، فتیانی دو نوجوان، اور فتیاتن کچھ نوجوان۔ اور یہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانِ، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ اور سورۃ الکہف میں وہ جو اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کچھ فتیاتن، وہ چند نوجوان تھے۔ تو دروازے پر دو نوجوان کھڑے ہیں، اور اس سبق میں آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے مثنیٰ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے گا، یعنی پوری کتاب بلکہ پوری دونوں کتابیں یعنی الجزء الاول اور الجزء الثانی جو ہیں وہ بغیر مثنیٰ کے ہم نے پڑھ لی ہیں اور بہت کچھ پڑھ لیا، لیکن آج پہلی مرتبہ مثنیٰ آپ کے سامنے آئے گا، اور ہمارے لیے انشاءاللہ مشکل اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہم ساتھ ساتھ مثنیٰ کو جو ہے وہ کور کرتے رہے ہیں۔ جہاں بھی کہیں گردان آئی ہے، چاہے ماضی کی چاہے مضارع کی، ہم نے مثنیٰ ضرور ساتھ جو ہے وہ کور کیا۔ تو مثنیٰ کے حوالے سے ہی ماضی، مضارع، فعل امر، فعل نہی، موصوف صفت، ٹھیک ہے، مفعول، فاعل، یہ ساری چیزیں مثنیٰ کے حوالے سے کور ہوں گی اس لیسن میں اور اس سے اگلے لیسن میں۔ المدرس ادخلا، اب یہ ادخل فعل امر ہے، تو داخل ہو جا واحد سے، اور مثنیٰ سے کیا ہوگا؟ ادخلا، تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ اردو محاورے میں دونوں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اردو میں کہیں گے ہم تم داخل ہو جاؤ، تم آ جاؤ۔ من انتما، اب ضمیر جو ہے وہ بھی مثنیٰ کی استعمال ہوئی، تم دونوں کون ہو؟ احدہما، ان میں سے ایک، نحن طالبانی جدیدانی، ہم دو نئے طلبہ ہیں۔ المدرس مرحبا بکما، مرحبا بکما، تم دونوں کو خوش آمدید، ویلکم۔ من این انتما، تم کہاں سے ہو؟ میں اب دونوں کو اسکپ کر رہا ہوں، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خطاب دو سے ہی ہے۔ تم کہاں سے ہو؟ ہوا، اب یہ ہوا کی ضمیر جا رہی ہے احدہما کی طرف، ٹھیک ہے۔ نحن من الصینی، ہم چین سے ہیں۔ اب انا ضمیر جو ہے واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور نحنو جو ہے وہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے نحنو کی ضمیری ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو نحن من الصینی، ہم چین سے ہیں۔ المدرس متا وصلتما، ماضی میں بھی وصلا، وصلا، وصلو، وصلت، وصلتا، وصلنا، وصلتا، وصلتما۔ متا وصلتما، تم دونوں کب پہنچے؟ الی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ۔ ہوا وصلنا امسی، ہم کل پہنچے۔ المدرس اتو امانی انتما،
اتو آ حمزہ استفہام ہے الگ ہے, لفظ آ رہا ہے مثنیٰ کا تو امانی, اور پھر آگے انتما. الاطعام عربی زبان میں مصدر استعمال ہوتا ہے, اس سے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الطعم یا التوأم. یہ لفظ جڑواں بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, یعنی الاطعام مصدر جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جڑواں بچے جننا. الاطعام, الاطعام مصدر اس کے معنی ہوتے ہیں جڑواں بچے جننا, اور اس سے پھر مطعمن اسم الفاعل بنے گا. بہرحال جو توأمن لفظ ہے اس کو بس آپ نوٹ کر لیں, توأمن کے لفظی معنی ہوتے ہیں جڑواں. اتوأمانی انتما, کیا تم دونوں جڑواں ہو؟ ہوا نام جی ہاں. پھر ساتھ ہی وہ سوال کرتا ہے وَكَيْفَ عَرَفْتَ ذَلِكَ یا استاذ, كَيْفَ عَرَفْتَ ذَلِكَ, آپ نے یہ کیسے پہچانا, آپ نے یہ کیسے پہچانا سر؟ المدرس عرفت, میں نے پہچانا من الشبہ الذی بینکما, میں نے پہچانا من الشبہ, الشبہ کے معنی ہوتے ہیں مشابہت, مماثلت, ہم شکلی. میں نے مشابہت, میں نے اس مشابہت کی, اس مشابہت سے پہچانا جو تم دونوں کے درمیان ہے. اس کے بعد استاد سوال کرتا ہے ما اسماؤکما, تم دونوں کا نام کیا ہے؟ اب یہاں پر نوٹ کریں ایک بات کہ اسم جو ہے اسم واحد ہوتا ہے, اسم کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ اسم کا مثنیٰ اسم, اسمانی, اور اسم کی جمع اسماؤن. اچھا اب یہاں پر دیکھیں تم دونوں کے نام, ذرا یہ نوٹ کریں کہ مضاف جو ہے وہ جمع کا استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہا گیا کہ ما اسماکما, پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے یہاں پر, گزارا بات فالو کر لی نا, یعنی جمع مضاف, مضاف جو ہے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا. ما اسماؤکما ضمیر بتا رہی ہے بس, ٹھیک ہے نا, جی یہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا, آپ کو یہ نہیں ملے گا, یعنی دو سے اگر بات کی جائے تو مضاف کو جمع کا لفظ لایا جائے گا, یعنی اس کے لیے مثنیٰ نہیں لایا جائے گا عام طور پہ, ٹھیک ہے, یعنی قاعدے کے مطابق تو وہی آنا چاہیے نا, لیکن اسلوب ہی ہے, اسلوب ہی ہے. ما اسماؤکما, تم دونوں کا, تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ ہوا, وہ کہتا ہے جی اسمی الحسن, میرا نام الحسن ہے, و اخی, اور میرا بھائی اسمہ الحسین, اس کا نام الحسین ہے. المدرس الکما اخوۃ و اخوات, کیا تمہارے کوئی بھائی اور کوئی بہنیں بھی ہیں؟ کیا تمہارے بھائی اور بہنیں ہیں؟ الحسن, اب وہ ہوا الحسن ہو گیا, کلیئر ہو گیا نا, یعنی پہلے احدہما سے بات چلی تھی, اس کے لیے ضمیر لوٹائے گی ہوا کی شکل میں, اب نام پتہ چل گئے تو الحسن نام جی ہاں. لنا اخوانی, چونکہ مثنیٰ سبق ہے تو مثنیٰ ہی ملیں گے آپ کو. لنا اخوانی و اختانی, ہمارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. امل اخوانی, جہاں تک دونوں بھائیوں کا تعلق ہے, فیعملانی, تو وہ دونوں کام کرتے ہیں فی مکتبی خطوط جویۃ. الجو, ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے موسم کے لیے, ٹھیک ہے نا, الجو باردن, موسم ٹھنڈا ہے, الجو حارن, موسم گرم ہے. تو اس سے پھر یعنی الجو کا لفظ جو ہے یہ ماحول, فضا, خلا, آب و ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے پھر آپ یہ دیکھیں یعنی جویون, ہوائی, ہوائی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کہا جائے گا کہ وہ دونوں ایئر لائن میں, ایئر لائن کے آفس میں کام کرتے ہیں. خطوط خط کی جمع ہے, خطوط خط کی جمع, اور خط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لائن, خط کے معنی لائن ہے نا, تو
خط کی جمع خطوط ہو گئی تو ایئر لائنز کی عربی آپ کے سامنے آ گئی جی. وقد درسا، اور وہ دونوں پڑھ چکے ہیں. قد درسا ماضی کے ساتھ قد لگ جاتا ہے تو ماضی قریب کا مفہوم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ماضی کے ساتھ قد لگے گا تو چکا ہے. وقت درسا، اور وہ دونوں پڑھ چکے ہیں. فی معہد اللغتی، جی لینگویج انسٹیٹیوٹ میں. ہاذا اس، یعنی اب یہ کیا ہے، مضاف الیہ میں اشارے کا استعمال. فی معہد اللغتی ہاذا، اس لینگویج انسٹیٹیوٹ میں قبلہ سنواتن کچھ سال پہلے. وَأَمَّا الْأُخْتَانِ، اور جہاں تک بہنیں رہیں، فَتَدْرُسَانِ، تو وہ دونوں پڑھ رہی ہیں. فِي الْمَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ، کون سے اسکول میں جی؟ سیکنڈری اسکول میں. کانت لنا اختانی اخرایانی، یہ ایک بات ہوگی، پوری اگلی بات شروع ہو رہی ہے جی. کانت لنا اختانی اخرایانی، ہماری دو بہنیں تھیں، ہماری دو دوسری بہنیں تھیں، یعنی ہماری دو اور بہنیں تھیں، ہماری دو اور بہنیں تھیں. ماتتا، وہ دونوں مر گئیں. فی الصغری، بچپن میں، چھوٹے ہوتے میں دونوں مر گئیں. المدرس فی ای کلیتن، کون سی فیکلٹی میں، کون سے آپ کہنے شعبے میں. تریدانی، تم دونوں چاہتے ہو. ان تدرسا، پڑھنا. بعد دراست اللغت العربیتی، عربی زبان سیکھنے کے بعد. ٹھیک ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں تو وہ عربی زبان کو سیکھنے آئے نا، کیونکہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ عربی لینگویج کے حوالے سے ہے. اب عربی زبان سیکھنے کے بعد تم کون سی فیکلٹی جوائن کرو گے؟ دراست، یہ دراسہ یدرسو ہے نا، پڑھنا، اس سے مصدر ہے دراستن. تو دراسہ اس نے پڑھا، یدرسو وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اور دراستن پڑھنا. ٹھیک ہے، تو عربی زبان پڑھنے کے بعد مضاف الیہ کے طور پہ آ گیا نا، یعنی پیچیدہ مرکب اضافی میں. الحسین، حسین کہتا ہے جی اریدو، میں چاہتا ہوں. ان ادرسا، اس کو ٹھیک کر لیں، ان کے بعد مضارع خفیف ہوتا ہے تو یہ ادرسو لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، اس کو ٹھیک کر لیں. یعنی یہ اب چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ نکال سکتے ہیں. اریدو ان ادرسا، میں پڑھنا چاہتا ہوں. بکلیت الشریعتی، فیکلٹی آف اسلامک لا میں. ٹھیک ہے. اما الحسن، رہا حسن. فیرید ان یدرسا بکلیت القرآن الکریم، تو وہ فیکلٹی آف قرآن کریم میں پڑھنا چاہتا ہے. المدرس وفقکما اللہ، واو فا قاف، باب تفعیل میں ڈالیں کیا بنے گا جی؟ واو فا قاف. وفقا یوفقو توفیقن، وفقا یوفقو توفیقن، توفیق دینا. توفیق کیا ہوتی ہے جی؟ توفیق ہوتی ہے موافقت پیدا کر دینا. ٹھیک ہے، تو وفا کا ماضی کا صیغہ استعمال ہوا دعا کے لیے، جس طرح رحمہ ماضی کا صیغہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. یرحمو ماضی کا صیغہ، مضارع کا صیغہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فعل ماضی اور مضارع کو دعا کے لیے یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا. اسی طرح یہاں پر وفا کا کما اللہ، اللہ تم دونوں کو توفیق دے. اور یہاں پر توفیق دے سے مراد ہے اللہ تم دونوں کو کامیاب کرے، یعنی آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں نا اللہ تمہیں کامیاب کرے، تو وفقا کا اللہ. الحسن نريد ان نذهب الى المراقب، ہم المراقب، المراقب کون ہے جی؟ ہاں جی، ہم سپرنٹینڈنٹ یا وہ جو بڑا ہیڈ ہے جی، ہاں جی نگران، ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں. المدرس لا تذهبا، اب یہ فعل نہیں بھی آ گیا مثنیٰ کا. لا تذهبا، تم دونوں مت جاؤ. الیہ، اس کے پاس. الآن، اس وقت. کیوں؟ فإنہ مشغول، اس لیے کہ وہ مصروف ہے. یمکنکما، تم دونوں کے لیے ممکن ہے. اٹ از پاسبل فار یو ان تذهبا، جانا.
الیہ اس کی طرف بعد انتہاء الحصتی پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد، پیریڈ کے مکمل ہونے کے بعد، یعنی تم دونوں ان کے پاس پیریڈ ختم ہونے کے بعد چلے جانا، یہ مفہوم ہے اس کا. اذهبا تم دونوں جاؤ، الآن اب، الی المکتبۃ لائبریری، وخذا اور لے لو، دونوں لے لو، یعنی صیغے سارے کے سارے جس طرح قرآن مجید میں جب آپ دیکھیں مؤنث سے خطاب ہوگا تو سارے کے سارے آپ کو مؤنث کے صیغے ملیں گے، ہر چیز مؤنث کی ملے گی. یا ایتھا النفس المطمئنۃ، اب ایتھا پہلا مؤنث کے لیے، النفس چونکہ اس سے خطاب تھا اب اس کی صفت آئی ہے وہ بھی المطمئنۃ. ارجعی فعل امر مؤنث، الی ربکی ضمیر مؤنث، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیۃ، آگے حال جو ہے وہ بھی مؤنث، راضیۃ مرضیۃ. فادخلی پھر مؤنث، فی عبادی وادخلی جنتی. تو بڑا خوبصورت کمبینیشن آپ کو ملے گا. تو یہاں بھی خطاب دو سے ہے تو آپ دیکھیں دو کی ساری گفتگو جو چل رہی ہے. وخذا اور لے لینا اور لے لو، الکتبہ وہ کتابیں، المقررات جو مقرر ہیں، یعنی اور مقرر کتابیں لے لو. جی الحمدللہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا. ایکسرسائز میں انشاءاللہ مثنیٰ کی پریکٹس بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. جی پہلا سوال عطیہ صاحب آپ سے، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دے. تمرین 241. من الفتیانی، دونوں نوجوان کون ہیں؟ من الفتیانی، دونوں نوجوان کون ہیں؟ ہما طالبانی جدیدانی، ٹھیک ہے، ہما طالبانی جدیدانی. جی عبدالرزاق صاحب دوسرا سوال، ما اسماؤہما، ان دونوں کے نام کیا ہیں؟ جی اگر ہم اس کو اس طرح کر لیں کہ اسماؤہما الحسن والحسین تو زیادہ ایزی ہو جائے گا نا، زیادہ آسان ہو جائے گا. اسماؤہما الحسن والحسین. جی امیس من این ہما، ہما من الصین، وہ چین سے ہیں. جی شاہ صاحب کم اخن و اختن لہما، ان کے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں؟ لہما اخوانی و اختانی، ماشاءاللہ. جی حسیب صاحب، فی ای کلیۃ یریدان ان یدرسا، فی ای کلیۃ یریدان ان یدرسا. جی گلزار صاحب، اما الحسن فیرید، اما جب بھی آئے گا اس کے ساتھ فا ضرور لگانا ہے. اما السائل فلا تنہر، ٹھیک ہے، اما السائل فلا تنہر، واما بنعمت ربک فحدث، تو یہ لازمی ہوتا ہے فا. جی اما الحسن فیرید ان یدرس فی، نہیں حسن تو ہاں ٹھیک ہے، حسن ٹھیک ہے، این یدرسا بی کلیت القرآن الکریم و امل حسین فیرید این یدرسا بی کلیت الشریعت. ماشاءاللہ. جی ایکسرسائز 241 مکمل ہوگی الحمدللہ. 242 ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. جی احتشام صاحب پہلا جملہ آپ کے سامنے آئے گا لیکن پہلے پڑھ لیں کہ آپ سے اس میں پوچھا کیا جا رہا ہے. ضع فعل امر ہے، وضع یدعو پٹ. ضع اور اس کا مفعول ہے، اس کا مفعول کیا ہے؟ الفعلہ. فعل پٹ کر، اور کون سا فعل؟ ذہبہ. اب کہاں پٹ کر؟ فی الفراغی، خالی جگہوں میں، فی کلی جملتن، ہر جملے میں، مما یاتی، اس میں جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں دا الفعل ذہبہ ہی ہے. ذہبہ فعل آپ نے خالی جگہ میں لگانا ہے، اور کون سا فعل لگانا ہے؟ الفعل الماضی، ماضی فعل. بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، اس کا تعلق قائم کرتے ہوئے، یعنی تعلق قائم کرنے کے بعد مناسب ضمیر کی طرف. یعنی سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذہبہ کی گردان آپ کو آتی ہے. ذہبہ کی گردان میں جو ایک ضمیر ہے، ذہبہ میں ہوا، ذہبہ میں
ہما، ذہبو میں ہم، اسی طرح ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. یہ جو گردان کے 14 صیغوں میں جو ضمائر ہیں ان کو آپ نے ان کے مطابق ذہبہ کا صیغہ استعمال کرنا ہے. اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اینا خالد و حامد، دو کا پوچھا گیا نا، تو اب اس کے مطابق ذہبہ فعل میں ایسی ضمیر جو خالد اور حامد کی طرف جائے وہ ذہبہ کا صیغہ ہی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ انشاءاللہ آپ کو مدد کر دے گا. تو ذہبا الی المکتبتی. کلیئر ہو گیا جی؟ جی احتشام صاحب آپ کریں سو. اینا آمنۃ و اختھا ذہبتا ماشاءاللہ الی المستشفی لعیادۃ امہا، وہ اپنی امیہما اپنی ماں، یعنی وہ اپنی ماں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئی ہیں. جی اطہر صاحب، اینا خالی جگہ امسی یا اخوانی، یا اخوانی دو بھائیوں سے پوچھا جا رہا ہے تو کیا پوچھا جائے گا؟ یا اخوانی خطاب ہو رہا ہے تو حاضر کا صیغہ لگے گا. اینا ذہبتما، اینا ذہبتما، تم دونوں کہاں گئے تھے امسی کل، یا اخوانی. ٹھیک ہے نا؟ اصل تو یہ دیکھیں نا، اصل چیز یہی ہے. بعد اسنادی ہی الی الضمیر المناسب، اصل ضمیر آپ نے وہ پہچانے. خطاب جب ہو تو حاضر کی ضمیر لگائیں، اور اگر نام آ جائے تو تھرڈ پرسن کی ضمیر لگائیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی عبدالرزاق صاحب، الی الطبیبتی خالی جگہ یا بنتانی، ذہبتما یا بنتانی آ گیا نا، خطاب آ گیا تو حاضر. الی الطبیبتی ذہبتما یا بنتانی. باجوز ہے ضعف الفراغ فی کل جملۃ مما یاتی الفعل یذهب المضارع، یعنی اب فعل مضارع لگانا ہے یذهب کے صیغے، وہ سارے 14 کے 14 صیغوں میں جو ضمیر ہے اس کے خیال رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی، پہلا جملہ امیس، احمد و ابراہیم یذهبانی، ماشاءاللہ، احمد و ابراہیم یذهبانی الی المکتبۃ کل یوم. احمد اور ابراہیم دونوں لائبریری جاتے ہیں ہر روز، روزانہ. جی شاہ صاحب، اینا خالی جگہ یا ولدانی، اینا تذہبانی، ماشاءاللہ خطاب آ گیا تو سیکنڈ پرسن. اینا تذہبانی یا ولدانی، اے لڑکو تم کہاں جا رہے ہو، تم دونوں کہاں جا رہے ہو. جی حسیب صاحب، الطالباتان الجدیدتان خالی جگہ الی المصلی، تذہبانی، الطالبتان الجدیدتان تذہبانی الی المصلی. جی گلزار صاحب، متا خالی جگہ الی الصیدلیۃ یا اختانی، تذہبانی. تو مثنیٰ میں تو آپ کو پتا ہے یذہبانی پہلا سیکھا، اس کے بعد تذہبانی، 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 کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. الصیدلیۃ کسے کہتے ہیں جی؟ فارمیسی، میڈیکل سٹور. جیم جزو ہے ضع. اب آپ نے کیا پٹ کرنا ہے؟ اصل پڑھنے والی وہی ہے اذهب، فعل امر کو لگانا ہے. اب فعل امر کے 6 صیغے ہیں. اذهب میں انتا ہے، اذهبا میں انتما ہے، اذهبو میں انتم ہے، اذهبی میں انتی، اذهبا انتما اور اذهبنا انتنا. لیکن جو کہ مثنیٰ پڑھا رہے ہیں تو مثنیٰ کے ہی لگیں گے. جی احتشام صاحب، یا اخوانی اذهبا الی المسجد الآن. ٹھیک ہے؟ اب تم دونوں مسجد جاؤ. جی اطہر صاحب، یا بنتانی، یا بنتانی اذهبا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے. اذهبا الی مکتب المدیرۃ. تمرین 243. اب ذرا غور سے سنیے گا. امام کلی جملۃ، ہر جملے کے سامنے، مما یاتی اس میں سے جو آ رہا ہے، فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع ہے. اکمل بہی، اکمل تو مکمل کر، بہی اس کے ذریعے سے، الجملہ جملے کو، بعد تغییر ما یلزم، چینج کرنے کے بعد جہاں پر لازم ہے. ٹھیک ہے؟
اب پہلی ایگزامپل دیکھ لیں، بلکہ ایگزامپل نہیں ہے تو سوال ہے، ماذا یرید الطالبان الجدیدانی، ماذا یرید الطالبان الجدیدانی، دونوں نئے طلبہ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا جی، باری کس کی ہے؟ عبدالرزاق صاحب کی. یریدانی ان، اس کے بعد خالی جگہ الی المہجی، اور بریکٹ میں لکھا ہے یذهبانی، این یذهبا، مضارع کو خفیف کرنا ہے بس، ٹھیک ہے نا. یریدانی این یذهبا، خفیف اس لیے کرنا ہے کہ ان حروف میں سے ہے جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا حرف ہوتا ہے جو اخف کرتا ہے تو میں کہتا ہوں مضارع کو اخف کرنا ہے. مضارع چاہے خفیف ہو چاہے اخف ہو، اس کے جو آنی، اونا اور اینا والے صیغے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہماری کلیئر ہو چکی ہیں. جی امیس، یریدانی ان یلعبا کرۃ السلتی، کرۃ السلتی باسکٹ بال. جی شاہ صاحب، یریدانی ان یشربا، یشربا، شربا یشربو، شربا یشربو. ہمارا ابھی شربا یشربو نہیں ٹھیک ہوا، دوسری کتاب ہماری ختم ہوگی لیکن ابھی بھی ہمیں، ہاں جی. یریدانی ان یشرب القہوۃ. جی حسیب صاحب، یریدانی ان، یریدانی ان یسمعا الاخبار، نون گرانا ہے صرف. جی گلزار صاحب، یریدانی ان یج، آپ کا بھی جلسہ یجلسو ٹھیک نہیں ہوا، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی اب ٹھیک ہو گیا. یجلسا، یریدانی ان یجلسا امام المدرسی، وہ استاد کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ دونوں استاد کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں. جی تمرین 244، اکمل، تو مکمل کر، کل جملتن، ہر جملے کو، مما یاتی، اس میں سے جو آ رہا ہے، بضمیر مناسب، مناسب ضمیر کے ساتھ. جی احتشام صاحب، ارأیت الطالبین الجدیدین، کیا تو نے دونوں نئے طلبہ کو دیکھا؟ نعم، جی ہاں. رأیتو ہما، مثنیٰ ہے نا تو ضمیر مثنیٰ کی جگہ اٹھانی ہے. نعم رأیتو ہما. جی اطہر صاحب، اقرأت ہاتین المجلتین، کیا تو نے یہ دونوں رسالے پڑھ لیے؟ نعم قرأتو ہما، میں نے ان دونوں کو پڑھ لیا. ہما کی ضمیر جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، تو پہلی ایگزامپل مذکر کے لیے تھی، دوسری مؤنث کے لیے تھی، لیکن ضمیر ہما کی ہی لگے گی دونوں میں. جی تیسرا جملہ، قال المدرس لحامد و صدیقہ، استاد نے حامد اور اس کے دوست سے کہا، رأیتو کما، ماشاءاللہ مفعول جو ہے وہ کما آئے گا، رأیتو کما فی المسجد البارحۃ، میں نے تم دونوں کو دیکھا مسجد میں گزشتہ رات. جی امیس، قالت المدیرۃ، پرنسپل نے کہا، لزینب و مریم، زینب اور مریم سے، اریدو ان اسأل کنا، کما، اریدو ان اسأل کما، میں تم دونوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، ان بلدی کما، ان بلدی کما، تم دونوں کے ملک کے بارے میں. اب یہاں پر دیکھیں، جو آپ کو میں نے آسان اصول بتایا کہ ضمائر کے 2 چارٹس ہم نے یاد کیے ہیں، ضمائر مرفوع حالت رفع والے اور ضمائر منصوب اور مجرور، ایک چارٹ. اچھا، جب بھی فعل کے ساتھ آپ کو ضمیر نظر آئے گی تو وہ مفعول کے طور پہ آ رہی ہوگی، اور جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر نظر آئے گی تو وہ مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہوگی. تو ایک کنسٹرکشن بھی پکی ہوگی، فعل کے ساتھ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، فعل فاعل مفعول، ٹھیک ہے، اور اسم کے ساتھ مضاف الیہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اس کو پکا کر لیں. باجز اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دے. جی پہلا سوال شاہ صاحب آپ سے، متی خرج احمد و اخوہ من الفصل، اپنے طور پہ آپ نے جواب دینا ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. متی خرج احمد و اخوہ من الفصل، احمد اور اس کا بھائی کلاس روم سے کب باہر نکلے؟ خرجا،
بعد رن الجرسی، گھنٹی بجنے کے بعد، ٹھیک ہے، یا بعد حصۃ الاولی، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اوپن ہے آپ کے لیے. جی اگلا کوشچن جی، متی ذهبتما الی مکہ، تم دونوں مکہ کب گئے؟ کب گئے جی؟ جواب دیں جی، گلزار صاحب جواب دیں. تم دونوں کب گئے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تم دونوں گئے. ذهبنا قبل سنۃ، ذهبنا قبل سنۃ، ہم ایک سال پہلے گئے تھے. ذهبنا قبل سنۃ. جی احتشام صاحب، ماذا شربت زینب و سعاد، زینب اور سعاد نے کیا پیا؟ ہم نے پیا، ان دونوں نے پیا نا. کیا ہو گیا زمائر سب کے خراب ہو گیا آج، ساری ضمیر کی کہانیاں. اور شریف تم دونوں نے پیا. دیکھیں نا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ زینب اور سعاد نے کیا پیا، تو انہوں نے پیا نا. شربتا الماء، ان دونوں نے پانی پیا، پانی میں رکھا دیا انہیں. جی اطہر صاحب، این یدرس حامد و خالد، حامد اور خالد کہاں پڑھتے ہیں؟ جی اطہر صاحب، یدرسانی فی المدرسۃ الابتدائیہ، پرائمری اسکول میں پڑھا دیں. جی عبدالرزاق صاحب، ماذا تغسل آمنۃ و ہاں جی کیا پڑھوں گا اس کے؟ امہا، ماشاءاللہ. ماذا تغسل آمنۃ و امہا، آمنہ اور اس کی ماں کیا دھو رہی ہیں؟ تغسلانی، ماشاءاللہ. الثیابہ، ثیابونی، ہاں، تغسلانی الثیابہ، ماشاءاللہ. جی احتشام صاحب، آپ جو سوال کر رہے تھے، آپ کے سوال کے مطابق یہ اب آ گیا تمرین 245 میں. تعمل ما یلی، تعمل ما یاتی، المضارع المرفوع، المضارع المنصوب اور المضارع المجزوم. اب دیکھیں جو مرفوع مضارع ہے اس میں دیکھیں ذرا، یذهبانی، یذهبونا، تذهبانی، تذهبونا، تذهبینا، نارمل مضارع ہے نا. اور مضارع منصوب، لن یذهبا، لن یذهبوا، لن تذهبا، لن تذهبوا، لن تذهبی. اور مضارع مجزوم میں سیم ہوگا، لم یذهبا، صرف حرف چینج ہو گیا کیونکہ مضارع کو خفیف کرنے والے حرف اور ہیں اور اخف کرنے والے اور ہیں. لم یذهبوا، لم تذهبا، لم تذهبوا، لم تذهبی. اور نیچے لکھا ہوا ہے ہذہ ہی الافعال الخمسۃ. یہ جو افعال ہیں، یہ جو آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ جو 5 سیغے آئے ہیں نا، 5 سیغے کون کون سے؟ یذهبانی مثنیٰ 1، تذهبانی مثنیٰ 2، یذهبونا جمع مذکر غائب اور تذهبونا جمع مذکر حاضر، اور تذهبینا 5 سیغے. یہ 5 سیغے کہلاتے ہیں الافعال الخمسۃ. ان کو الافعال الخمسۃ کہا جاتا ہے. یعنی اگر گرامر کی کسی کتاب میں آپ کے سامنے یہ ٹرم آ جائے کہ الافعال الخمسہ، تو آپ پریشان ہو جائیں گے 5 افعال کون سے ہیں. یہ 5 افعال یہ ہیں، 2 مثنیٰ کے، 2 جمع کے اور 1 واحد مؤنث کا. اب افعال الخمسہ کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے؟ اعراب الافعال الخمسۃ، 5 افعال کا اعراب. ترفع، اس کو رفع دی جاتی ہے بثبوت النون، نون کے ثبوت کے ساتھ، یعنی نون کے ثابت ہونے کے ساتھ، نون کے قائم ہونے کے ساتھ. وتنصب وتجزم، اور نصب دیے جاتے ہیں اور جزم دی جاتی ہے بحذف النون، نون کے حذف کرنے کے ساتھ. لیکن جی الحمدللہ ہمارا 30واں سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم
31واں سبق جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس 31ویں سبق کو بھی آسان کرے اور اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن